السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ناظرین گرامی، آج میں خاص طور پر رمضان اور قرآن سے متعلق ایک بہت اہم پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بر صغیر میں خاص طور پر تراویح میں قرآن پاک کو مکمل کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ میں اس گفتگو میں اس پر قطعاً کوئی بات نہیں کروں گا کہ تراویح کتنی رکعت پڑھنی چاہیے اور کتنی رکعت نہیں پڑھنی چاہیے، اور تراویح جماعت سے پڑھنی چاہیے یا اکیلے پڑھنی چاہیے، یا تراویح کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی مشروع ہے، جو 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 مسئلہ معروف ہے، امت کے درمیان جو متداول ہے، وہی درست ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ تراویح کو فقہا ہمارے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور جماعت کی تراویح کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہتے ہیں، بس یہی درست ہے۔ اور جہاں تک تراویح میں قرآن پاک کو ختم کرنے کا معاملہ ہے، تو اس کو بھی فقہا نے سنت کہا ہے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سنت ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مستحب عمل ہے، ایک مستحسن عمل ہے، ایک مبارک عمل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پورے قرآن پاک کو یاد کرنا، پورے قرآن پاک کو پڑھنا اور پورے قرآن پاک کو سننا، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ میں اس سلسلے میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، رمضان المبارک میں عام طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے حضرات صحابہ تک، اور حضرات صحابہ سے لے کر کے تابعین اور تبع تابعین اور صلحاء اور جو بھی امت میں نیک لوگ ہوئے ہیں، ان سب کا معمول یہ تھا کہ رمضان میں وہ بڑی کثرت سے عبادتیں کیا کرتے تھے، اور رمضان میں عبادت کی کثرت مطلوب ہے، مقصود ہے۔ ہر شخص سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جتنا وقت اپنا فارغ کر سکے، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ عبادت کرے، جتنی ممکن ہو نمازیں پڑھے، جتنے ممکن ہو تلاوت کرے، جتنی ممکن ہو ذکر کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، وغیرہ وغیرہ، اللہ سے دعائیں کرے۔ رمضان کی ایک بہت اہم عبادت ہے دعا، اللہ سے دعائیں کرے۔ تو کثرت عبادت مطلوب ہے۔ اس اعتبار سے بھی قرآن پاک کو تراویح میں مکمل کرنا مستحسن عمل ہے، اور اس اعتبار سے 20 رکعت تراویح پڑھنا بہت مبارک عمل ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس پر لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن اہم بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا کہ تلاوت کا حق ادا ہو، قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا کہ اس کے معنی واضح ہوں، قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا کہ وہ سمجھ میں آئے، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ اور کم از کم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اور اس طرح پڑھنا کہ لحن جلی نہ ہو، یہ تو واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اور لحن جلی یعنی ایسی غلطی، اعراب کی غلطی ہو، خواہ تلفظ کی غلطی ہو، حروف کی غلطی ہو، ایسی غلطی جس سے معنی بدل جائیں، یہ تو حرام عمل ہے۔ لیکن یہ جو ایک جنون سوار ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، 3 دن میں قرآن پڑھنا ہے اور 5 دن میں ختم کرنا ہے، ایسا قرآن پاک کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ایسی ٹانگ توڑی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو، قرآن پاک سمجھ میں آتا ہو، ان پر کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے، یہ بس وہی جانتے ہیں، یا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسا قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے تراویح میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ بیشتر مساجد کا حال آپ دیکھ لیجئے، اتنی اسپیڈ سے پڑھا جاتا ہے کہ نہ اعراب سمجھ میں آتے ہیں، نہ حروف سمجھ میں آتے ہیں، نہ تلفظ سمجھ میں آتا ہے۔
اس کے خلاف باقاعدہ علماء کو آواز اٹھانی چاہیے اور گفتگو کرنی چاہیے۔ کثرت عبادت مطلوب ہے، لیکن قرآن کی بے حرمتی مطلوب نہیں ہے، قرآن کی بے ادبی اور بے احترامی مطلوب نہیں ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ رمضان ہے، عبادت کے لیے ہے، سکون سے پڑھیے، ایک پارہ سوا پارہ آرام سے 1 گھنٹے میں پڑھیے، اس کا خلاصہ سنیے اور سنائیے، پڑھیے اور پڑھائیے، اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس طرح پڑھا جائے قرآن کی یہاں سے وہاں کود جایا جائے اور وہاں سے وہاں۔ عام حالت میں نے دیکھا ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، صرف ایک دھن ہے اس سلسلے میں۔ خاص بات اہل مدارس سے اور جو خاص طور سے شعبہ حفظ کے ذمہ داران اور اساتذہ ہیں، ان سے بھی یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ آپ جب یاد کرائیں تبھی اس طرح یاد کرائیں کہ دھیرے پڑھنے کی عادت ہو، سکون سے پڑھنے کی عادت ہو، خشوع کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہو۔ آپ یقین مانیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نغمگیت رکھی ہے کہ اگر اس کو ٹھیک سے پڑھا جائے اور ٹھیک سے سنا جائے، اچھی طرح اس کو پڑھا جائے، اس کے حروف کی رعایت کرتے ہوئے اور اس کی نغمگیت کی رعایت کرتے ہوئے اگر اس کو پڑھا جائے، تو آپ یقین جانیے کہ وہ سننے والے پر اثر ڈالتا ہے، پڑھنے والے پر اثر ڈالتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن پاک کا پورا دور کر لیتے ہیں، پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن سن لیتے ہیں، لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے کسی طرح کا۔ یعنی قرآن پاک تو جب پڑھا جاتا تھا تو رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ایمان میں اضافہ ہوتا تھا، دل کی کیفیات بدلتی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے ہیں تو اسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور کم سے کم اس کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں، ایسی فاش غلطیاں ہوتی ہیں، حروف بدل دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک موقع پر میں نے سنا کہ حافظ صاحب وہ آیات پڑھ رہے تھے، یعنی آیت البر پڑھ رہے تھے، اور آیت البر میں جو خصوصیات گنائی گئیں، صفات گنائی گئیں اہل ایمان کی، اس کے بعد آیا کہ اولئک الذین صدقوا، اور صاحب انہوں نے پڑھا اولئک الذین کفروا۔ اس طرح کی بھونڈی غلطیاں ہوتی ہیں، اور عام نمازوں میں بھی میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ایسی کھینچتان مچاتے ہیں جو زبردستی، یعنی غیر معتدل رویہ ہوتا ہے، اور اس کھینچتان کے نتیجے میں کہیں بھی سانس توڑ دیا، کہیں بھی توقف کر دیا۔ اب یہ تمیز نہیں ہے کہ دہرانا کہاں سے ہے، کہاں سے پھر دوبارہ پڑھنا ہے۔ پتہ چلا کہ جو حصہ دوبارہ دہرانا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا پیچھے اور کہیں اور سے دہرا دیا، معنی بدل گئے، مفہوم بدل گیا، بالکل ٹانگ توڑ کر کے رکھ دی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کثرت عبادت مطلوب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خشوع مطلوب ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور خشوع بدن کا بھی ہوتا ہے اور خشوع قلب کا بھی ہوتا ہے۔ بدن کا خشوع یہ ہے، جسم کا خشوع یہ ہے کہ تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ بہت معروف روایت ہے، اور کئی روایتیں ہیں اس مفہوم کی، جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے نماز پڑھی، آپ نے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، تعدیل ارکان یعنی سکون اور اطمینان کے ساتھ اس نے رکوع سجدہ قیام نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، نماز پڑھو، اور تم نے نماز نہیں پڑھی ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو تعدیل ارکان یہاں کب رکوع میں گئے، کب سجدے میں گئے، کب کھڑے ہو گئے، بیشتر میں اگر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، 80%، 85% لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ فقہی مسئلے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا ہوں، 80-85% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتحیات پڑھ کر کے اور سلام پھیر دیتے ہیں، درود شریف نہیں پڑھتے ہیں۔ 20 کی 20 رکعت جو آپ پڑھتے ہیں، اور ہر مرتبہ آپ جو ہے وہ بغیر درود شریف پڑھے ہوئے سلام پھیرتے ہیں، آپ ادھر اللہم صلی تک پہنچے، ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ کثرت عبادت کے ساتھ خشوع بھی مطلوب ہے،
اور قرآن میں لحن جلی یہ تو بالکل حرام ہے۔ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا، حروف کی رعایت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، اور قرآن کا حق جس طرح اس کی تلاوت ہے، اسی طرح قرآن مجید کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور سمجھ کر کے پڑھا جائے، اور اس بابت کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ اہل مدارس کی ہے کہ جو قرآن پاک یاد کراتے ہیں وہ اسی دوران یاد کرانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھائیں کہ کیسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، تصنع نہ ہو، تکلف نہ ہو، بلا وجہ کی کھینچتان نہ ہو، لیکن قرآن پاک کے حروف کی رعایت کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے اس کو پڑھنے کی مشق کرائی جائے، اور یہ بھی سکھایا جائے کہ پڑھتے ہوئے کہاں توقف کرنا ہے، کہاں سانس توڑنا ہے۔ لوگ عبد الباسط عبد الصمد کی نقل کرنے لگتے ہیں اور اس کے بعد کہیں بھی سانس توڑ دیتے ہیں اور کہیں سے بھی دوہرا دیتے ہیں، اور مفہوم کے ساتھ، معنی کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے ہیں کہ روح تڑپ جائے، روح تڑپ جاتی ہے۔ اور حیرت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ٹوکنے کے بعد بھی وہ صحیح نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور رمضان میں قرآن پاک کے ساتھ یہ کھلواڑ بہت ہوتا ہے، بے شمار دیکھنے میں آتا ہے۔ ہر سال ایک آدھ تجربے ہوتے ہیں۔ للہ، اللہ کے واسطے، جنہیں قرآن یاد نہ ہو اور جو قرآن پاک کو صحیح نہ پڑھ پاتے ہوں، درست یاد نہ ہو، درست نہ پڑھ پاتے ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تراویح میں پورا قرآن پاک سنائیں، جتنا ممکن ہو سکے اتنا سنائیں۔ دیکھیے، یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے کہ صاحب جو ہے وہ 3 دن میں قرآن ختم کر دیا۔ تراویح تو 30 روزے ہیں، 30 دن تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح پڑھنی ہی پڑھنی ہے، تو آپ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیے، آخر تک پڑھیے، یاد کر کے اچھی طرح پڑھیے، اور اسی درمیان اسے سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ رمضان کے مہینے میں اس سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ اس پر باقاعدہ گفتگو ہونی چاہیے، اور اس پر عوام کو بھی توجہ دینی چاہیے، اور حضرات علماء کو اس جانب متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ جو قرآن پاک کی تکمیل کو لے کر کے جو جنون سوار ہوتا ہے، اور جو رویہ اپنایا گیا ہے 3 دن میں اور 4 دن میں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوا کہیں تراویح ہو رہی اور وہاں سے گزرنا ہوا تو معلوم ہوا صاحب کی سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں تراویح ہو رہی ہے تو سڑک پر تراویح ہو رہی ہے تو یہاں ہو رہی، کیوں صاحب؟ وہ 5 دن میں پڑھ لیں گے، 6 دن میں پڑھ لیں گے۔ ارے آپ، قرآن اگر آپ کا پورا نہیں ہوتا ہے مت پورا کیجئے۔ تراویح 30 کے 30 دن پڑھنا ہے، تراویح 30 دن پڑھیے، لیکن قرآن جتنا پڑھیے اور جتنا سنیے اس میں گناہ سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ یہاں تو ہو یہ رہا ہے کہ ثواب کے بجائے گناہ ہوا جا رہا ہے۔ تو یہ میری بہت خاص طور پر گزارش ہے کہ رمضان میں کثرت عبادت مطلوب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس پر توجہ دیجیے، اور خشوع کے ساتھ، تعدیل ارکان کے ساتھ، اور استحضار قلب کے ساتھ، اور اللہ کی عظمت کے ساتھ یہ ایسی تراویح پڑھنے سے آخر کیا فائدہ ہے کہ ٹانگ ادھر بدل رہے ہیں اور پہلو ادھر بدل رہے ہیں، اور یہ تو عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یعنی نہ سیدھے کھڑے ہونا ہے، اور نہ عجیب و غریب انداز میں لوگ یعنی تھکتے ہوئے اور اللہ کی عظمت کا استحضار کرتے ہوئے جسم کے انگ انگ سے خشوع ظاہر ہو، یہ ظاہر ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کا استحضار ہے۔ اور اسی طرح قرآن پڑھنے والا اس طرح پڑھے کہ یہ لگے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور سننے والا اسی طرح سنے، اور سننے والے کو پڑھنے والے کی قرات سننے میں لطف آئے۔ اور قرآن پاک جب اچھی طرح پڑھا جاتا ہے تو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں گا، اور اس سلسلے میں توجہ دی جائے گی، اور رمضان میں تکمیل قرآن کے نام پر قرآن پاک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے اس سے ہم بہرحال انشاءاللہ العزیز بچنے کی کوشش کریں گے، اور اس جانب خاص طور پر توجہ دیں گے۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔